سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کے ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ افلم یدبر القول ام جاءهم ما لم یؤتی آباءهم ام جاءهم ما لم یأتی آباءهم الاولین. جیسے آپ نے پڑھا تھا اس سے پہلے اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم نے کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف دی تھی. دین اسلام جو ہے وہ بڑا عادلانہ نظام ہے جس میں عدل ہے، جس میں رحمت ہے، جس میں شفقت ہے. لیکن کافروں کے دل جو ہیں وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. بل قلوبہم فی غمرۃ، اور شرک کے علاوہ بھی اور ان کے بڑے بھیڑے اور برے اعمال ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا تھا کہ جب ہم ان کے بڑوں کو عذاب میں پکڑتے ہیں تو پھر یہ چیختے ہیں تو ان کو حکم ہوگا کہ اب نہ چیخو، اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی چھڑانے والا نہیں، نہ تمہارا رونا کام آئے گا نہ چیخنا کام آئے گا. کیوں کہ قد کانت آیاتی تتلی علیکم، ہم نے پیغمبر بھیجے، انہوں نے ہمارا قرآن پڑھ کے تمہیں سنایا، لیکن تم تو اپنے الٹے پاؤں مڑ گئے، قرآن کی طرف توجہ ہی نہیں کی. مستکبرین بہ، بلکہ تم قرآن کی سبب سے، حرم کی سبب سے تکبر میں مبتلا ہو گئے، اور رات کی چاندنی میں بیٹھ کے اللہ کے قرآن اور اللہ کے نبی کے خلاف باتیں بنانے لگے. تہجرون، کبھی کہتے ہو شاعر ہے، کبھی کہتے ہو ساحر ہے، کبھی کہتے ہو جادوگر ہے. تو اب ان آیات کو سمجھیں جو آج کے سبق میں ہم نے تلاوت کی ہیں. اللہ نے فرمایا کہ وہ کیا اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لاتے.
سے ایسے موانع ہیں، کون سی ایسی رکاوٹیں ہیں جو ان کو ایمان سے روک رہی ہیں اور یہ ایمان نہ میرے نبی پہ لاتے ہیں نہ قرآن پہ لاتے ہیں؟ تو اسی کو اللہ نے ان آیات میں بیان فرمایا، فَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ۔ اللہ نے فرمایا کیا یا تو یہ اس قول میں، اس قرآن کے فرمان میں تدبر ہی نہیں کرتے، یا کوئی ایسی نئی چیز آئی ہے جو ان کے پہلے باپ دادوں کے پاس نہیں آئی، کوئی نئی بات ہے۔ اگر قرآن اترا ہے تو پہلے انجیل بھی اتری ہے، تورات بھی اتری ہے، زبور بھی آئی ہے۔ اگر میرا نبی آیا ہے تو پہلے بھی تو پیغمبر آئے ہیں، کوئی نئی بات تو نہیں۔ آخر یہ کیوں ایمان نہیں لے آ رہا ہے؟ کوئی نئی چیز ہے؟ ام لم یعرفوا رسولهم فهم له منکرون۔ اللہ نے فرمایا یا ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ یہ ہے کہ اپنے رسول کو، پیغمبر کو یہ پہچانتے نہیں، ان کو پتہ نہیں کہ بھئی جس نے دعویٰ نبوت کیا ہے وہ کون ہے، اللہ جانے سچا ہے، اللہ جانے سچا نہیں ہے۔ تو یہ بات بھی نہیں ہے، اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ ان کے اندر پیدا ہوا ہے۔ ہم نے کوئی باہر سے پیغمبر نہیں بھیجا۔ ولد فیہم ونشأ فیہم، میرا نبی محمد مصطفیٰ ان کے قوم میں، ان کے قبائل میں، بنی ہاشم میں پیدا ہوئے، وہیں آپ کا بچپن گزرا، جوانی گزری، آپ کی صدق، امانت، عصمت، دیانت، عزت، عصمت سب کو جانتے ہیں، تو پھر کیا بات ہے نہ ماننے کی؟ یا تو کبھی ہوتا ہے نا آدمی کہتا ہے جی بتائیں نہیں آدمی ہے ہمیں کیا پتا، لیکن جس کو جانتے ہوں، جس کی صداقت امانت پہ ان کو یقین ہو اور اس کو خود اپنی زبان سے الصادق الامین کہتے ہوں، پھر ایمان نہ لائیں تو یہ رکاوٹ بھی گویا نہیں ہے۔ ام یقولون بہ جنۃ، یا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر پہ نعوذ باللہ جنون کے اثرات ہیں، تو یہ بات بھی بڑی بدیع البطلان ہے کہ میرے نبی جیسا عقل والا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ کی ہر بات جو ہے وہ عقل کے ترازو پہ 100% پوری اترتی ہے۔ آپ صداقت کی دعوت دیتے ہیں، خیر کی دعوت دیتے ہیں، معروف کی دعوت دیتے ہیں، تو جو مجنون ہوتا ہے وہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ بات بھی غلط ہے، یہ پھر آخر کیوں نبی نہیں مانتے؟ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون۔ اللہ نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ میرا نبی سچی بات لایا ہے اور ان کو سچ پسند نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کو حق اچھا نہیں لگتا، ورنہ کیا عذر ہے، بھی میرے نبی کو جانتے ہیں۔ اس لیے حدیث مبارک میں ہے کہ میرے پاک نبی محبوب دو عالم، رحمت دو عالم، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جبل صفا پہ کھڑے ہو کر آپ نے ساری قوم کے بڑے بڑے سرداروں کو پکارا، یا قریش، یا بنی ہاشم، یا بنی عبد المطلب، سب کو بلایا۔ تمام بڑے بڑے سردار دوڑے ہوئے آ گئے، پوچھنے لگے ماذا یقول یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے؟ فرمایا اگر میں تم کو خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج چھپی ہے، کیا میری بات مانو گے؟ انہوں نے کہا بالکل مانیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ ما جربناک الا صادقا عادلا، کہ میرے محبوب ہمارے تجربے میں آپ نے ہمیشہ سچ بولا ہے، ہمیشہ انصاف کی بات کی ہے، تو آپ کی بات کیوں نہیں مانیں گے؟ حضور نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ حضور نے فرمایا اگر مجھے سچا سمجھتے ہو تو پھر میری بات مانو،
اللہ کی وحدانیت کا الوہیت کا اقرار کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب اقرار کرو گے تو دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب جب حضور نے یہ بات کی تو کہنے لگے طب اللہ لہذا جماعتنا، اسی لیے ہمیں بلایا تھا تم نے۔ اس لیے یہاں بھی قرآن وہی بات کہتا ہے، بل جاءہم بالحق، اصل بات یہ ہے کہ میرا مدنی حق کے ساتھ آئے ہیں، سچ کے ساتھ آئے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور ان میں اکثر مانا ہوتا ہے تقریباً سارے کافر، حق بات کو انکار کرنے والے، ناپسند کرنے والے ہیں۔ اور میں وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اور اگر میرا نبی اگر ان کے خواہشات کے پیچھے چلے تو آسمان و زمین کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ اللہ کا پیغمبر کیسے حق چھوڑ دے؟ بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بل میرا نبی تو ان کے پاس ان کی عزت و عظمت کی چیز لے کے آیا ہے، قرآن ان کے لیے باعث عزت ہے، ان کے لیے ذکر ہے، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، شرف ہے تیرے لیے تیری قوم کے لیے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اپنے اس شان سے بھی یہ اعراض کرنے والے ہیں، منہ پھیرنے والے ہیں۔ تسألهم خرجا فخراج ربك خیر، اور میرا مدنی آپ پر یہ ایمان نہیں لے آتے کیا آپ ان سے کچھ مانگتے ہیں معاوضہ؟ اس لیے ڈرتے ہیں کہ بھئی اگر ایمان لائیں گے تو ہمیں بڑی ٹیکس دینی پڑے گا، بڑے ہمیں ذرائع دینے پڑیں گے، اس لیے ڈر رہے ہیں۔ حالانکہ سب سے بہتر دینے والا خدا ہے، اور میرا نبی تو اپنے خدا سے اجر لینے والے ہیں، وہ تو اپنی دعوت میں کوئی اجرت بھی نہیں چاہتے، کوئی معاوضہ بھی نہیں چاہتے۔ اس لیے قرآن میں آتا ہے کہ نبی بار بار کہتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ العالمین۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی کہہ دو مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، کوئی معاوضہ، کوئی نذرانہ، کوئی نیاز، کچھ نہیں۔ میرا ثواب، میرا اجر، میری محنت کا ثمر جو ہے میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، مجھے تو اس نے دینا ہے، میں تم سے تو کچھ نہیں مانگ۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ علماء حق اور علماء سو کے درمیان میں اگر فرق دیکھنا ہو تو علماء سو کی نظر دولت پہ ہوگی، پیسے پہ ہوگی، ان کی نظر جو ہے وہ اپنے ذاتی مفادات پہ ہوگی، جہاں مفاد نظر آیا ڈھل گئے، جہاں فائدہ نظر آیا ڈھل گئے، اور علماء حق جو ہیں ان کی نظر اب اللہ کی رضا پہ ہوتی ہے، ان کی نظر دنیا کی نفع پہ نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ دیکھیں گے فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے اپنے وقت کے جادوگروں کو بلایا تو جب جادوگر آ گئے تو سب سے پہلی بات کی اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، کہنے لگے غالب آ جائیں تو ہمیں انعام ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ سب سے پہلے مال پہ نظر دی، پہلی نظر ہی حلوے پہ دی۔ تو فرعون نے بھی کہا کھل کے، انہوں نے کہا بالکل کمال ہے موسیٰ علیہ السلام، انکم اذا لمن المقربین، تم انعام مانگتے ہو، میں تو تمہیں اپنا مقرب بناؤں گا، تمہیں وزارتیں دوں گا، کرسیاں دوں گا، تمہیں ٹھاٹ تمہاری بنا دوں گا۔ بس موسیٰ علیہ السلام کے تو ہمیشہ باطل کی نظر منفعت پہ ہوتی ہے، اور انبیاء کے وارثوں کی نظر اللہ کی رضا پہ ہوتی ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی رب العالمین۔ اس لیے میرے اللہ نے فرمایا میرا مدنی کیا آپ کو یہ نہیں مانتے؟ ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر وہو خیر الرازقین، کیا آپ ان سے کوئی بدلہ مانگتے ہیں؟ آپ ان سے کوئی نظر نیاز خراج جزیہ مانگتے ہیں؟ آپ کو تو اللہ دینے والے ہیں، آپ کو ان سے کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے، نہ اجرت کی، نہ اجر کی، نہ ثواب کی، نہ دولت کی۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور میرے مدنی آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف بلانے والے ہیں۔
یعنی آپ تو ان کا بھلا کر رہے ہیں، ان کو صراط مستقیم کی طرف بلا رہے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، جن لوگوں کا قیامت پہ ایمان نہیں ہے، وہ صراط مستقیم سے ہٹنے والے ہیں۔ ناکبون مانا منحرفون، ناکبون مانا عادلون، راستے سے ہٹنے والے، پھرنے والے۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور اگر ہم ان پہ رحم کر دیں اور ان پہ عذاب ڈال دیں، یہ پھر بھی سرکشی کے ساتھ گمراہی میں جا کے گم ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ علماء نے لکھا کہ قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی قوم پہ عذاب آتا ہے، عذاب کے وقت میں فوراً رجوع کرتے ہیں، لیکن جب اللہ عذاب ہٹا دیتے ہیں تو پھر اسی کفر و شرک میں پڑ جاتے ہیں۔ جیسے قرآن نے فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب یہ کشتی میں سوار ہوئے، کشتی ڈولنے لگی، ڈوبنے لگی، تو اب اللہ کو پکار رہے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، اور جب اللہ نے دعا سن کے ان کو کشتی کو بچا دیا، خشکی پہ پہنچا دیا، تو پھر شرک کرنے لگ گئے۔ تو یہ تو عادت۔ اور یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو عالم کبھی بد دعا نہیں فرماتے تھے، لیکن مشرکین مکہ نے آپ کو اتنی مجبور کر دیا کہ حضور پاک نے بھی بد دعا کی۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمات نکلے کہ اللہم اشدد بطأتک علی مضر، اللہم اجعل علیہم سنین کسنی یوسف، یا اللہ اپنا عذاب ان پہ پکڑ سخت کر دے اور ان پہ قحط ڈال جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑی۔ جب اللہ کے نبی نے بد دعا کی تو دعا قبول ہو گئی۔ مکے والوں پہ ایسا قحط آیا، بارشیں بند، خوراک بند، باہر سے قبائل سے جو گندم آتی تھی شام سے، یمن سے، صنعا سے، عدن سے، وہ بند، اور نتیجہ یہ نکلا نعوذ باللہ اللہ معاف کرے کہ ان کو ایسے بھوک کی شدت سے اندھیرا نظر آتا تھا، اور پرانے چمڑے جو ہیں ان کے ٹکڑے اور جوتیوں کے ٹکڑے ابال ابال کے کھاتے تھے، حتیٰ کہ جب تنگ آ گیا تو ابو سفیان بھاگا مدینہ منورہ۔ اس وقت تک ابو سفیان مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہے، چاچا ہے۔ ابو سفیان جو ہے مدینہ منورہ میں آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، ملاقات کی، آپ نے فرمایا آ جاؤ ملو۔ تو ابو سفیان ملا اور حجت بھی تھی اور کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بڑے بڑے سرداروں کو آپ نے بدر میں قتل کر ڈالا ہے، اور جو بچ گئے ہیں بد دعا کر کے ان کو بھوک سے مار رہے ہو، اسی بات پہ آپ خوش ہیں کہ تیرے رشتے دار مر جائیں بھوکے؟ رشتے داری تو تھی، ایک تعلق تو ہوتا ہے۔ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ قتل تھا آباءنا، کہ ہمارے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ تو آپ نے بدر میں ان کو تو تلوار سے مار ڈالا، جو باقی بچے ہیں ان کو بھوک سے مارنا چاہتے ہو؟ چلو ہم آپ پر ایمان نہیں لائے ہیں، لیکن آپ کی رشتہ داری تو ہے، قرابت تو ہے، مہربانی کریں، دعا کریں، ہمیں پتہ ہے آپ کی بد دعا کی وجہ سے کہاں آئی۔ کافروں کو یقین تھا، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج مسلمان کو بھی نہ اپنے ایمان پہ یقین ہے، نہ قرآن پہ یقین ہے، نہ نبی پہ یقین ہے، نہ دعا پہ یقین۔ ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچے کا بیٹا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہے، اس
بدبخت نے اپنے باپ کے کہنے سے، عتبہ کا بیٹا ہے اور حضور کا داماد بھی ہے، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ربیعہ سب حضور کے رشتہ دار ہیں قریب، تو اس بدبخت کو باپ نے کہا کہ جا کے طلق ابنت محمد، حضور کی بیٹی کو طلاق دے دو، اور نعوذ باللہ جا کے حضور کو کہہ دو کہ ہمیں آپ کی بیٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بدبخت باپ کے کہنے سے آیا اور اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، حضور کی طرف تھوک دیا کہ مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ سے رشتہ داری کی ضرورت۔ اللہ کے پیغمبر بھی جلال میں آ گئے اور آپ نے فرمایا اللہم سلط علیہ قلبا من کلابک، یا اللہ اس بدبخت نے تیرے نبی کی توہین کی ہے، سامنے آ گئی، میرا اللہ اس پہ جنگل کے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے۔ حضور کی زبان مبارک سے یہ کلمات نکلے، اس نے آ کر باپ کو بتایا کہ میں نے طلاق دے دی، میں نے ایسا کیا، ایسا کیا، ایسا کیا، لیکن حضور نے بھی دعا کی ہے کہ اللہم سلط علیہ قلبا من کلابک، کہا کہ اللہ اپنے دنیا کے جنگلوں کے کتوں میں سے کوئی کتا اس پہ مسلط کر۔ بہرحال باوجود اس کے کہ دشمن ہے، بیٹے کو کہنے لگا حضور نے بد دعا کی ہے، اب خیال کرنا ہے، باہر نہ جانا زیادہ جنگل ونگل میں۔ تو اسی اثنا میں اتفاق کی بات ہے کہ مکے والوں کا ایک تجارتی قافلہ جو ہے شام کی طرف روانہ ہوا، تو اس میں عتبہ بھی تھا، عتیبہ بھی تھا، اس کا یہ بیٹا بھی تھا، یہ بھی تجارت کے لیے باہر نکلے۔ تو جب راستے میں کافی سفر کر گئے مکہ مکرمہ سے، مکہ اور شام کے درمیان میں تھے، تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ اس پہاڑی علاقے میں کچھ جنگلی جانور رہتے ہیں، شیر ہیں، چیتے ہیں، بھیاڑ ہیں، تو مہربانی کریں، مجھے اپنے بچے کی طرف سے بڑا خوف ہے، تو میرے بیٹے کی حفاظت کریں اور میں اتنا معاوضہ جو ہے دوں گا حفاظت کے بدلے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ویسے بھی سردار تھا، بڑا آدمی تھا۔ تو ان لوگوں نے یہ کیا کہ جو سامان تھا نا ان کا تجارت کا، سارے سامان کو ترتیب سے درمیان میں ڈھیر لگا دیا اور اس کے اوپر جگہ بنا دی، کہا اپنے بیٹے کو اس کے اوپر اونچا سلا دو تاکہ کوئی خوف ہی نہ رہے، اور ہم سب لوگ جو ہیں وہ ارد گرد سو جاتے ہیں، اور تھوڑی تھوڑی دور جو ہے وہ آگ بھی جلا دیتے تھے تاکہ کوئی جنگلی جانور حملہ نہ کرے۔ وہ اوپر سو گیا، سارے خواب غفلت میں سو گئے۔ جب سب کو نیند نے پکڑ لیا تو جنگل سے ایک شیر نکلا، تو اب راوی جو بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے جب وہ آیا تو ایک ایک آدمی کو منہ کو سونگ رہا، لیکن شیر کھڑا ہو اوپر تو اچھے خاصے آدمی کی ہوا نکل جاتی ہے۔ اس نے کہا میں جاگ رہا تھا، میں نے دیکھا، لیکن اب اٹھنے کی طاقت تھوڑی تھی، بولنے کی طاقت تھوڑی، شیر کے سامنے کون بولے، وہ بھی تو جنگل کا بادشاہ ہے نا۔ تو کہتے ہیں عجیب کیفیت ہے کہ ایک ایک آدمی کو سونگ رہا ہے۔ اسی لیے علماء نے استنباط کیا مسئلہ کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ دشمنان نبی میں کوئی خاص بدبو پیدا کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا ہندو کتنا روزانہ صبح کو نہاتا ہے، اشنان کے بغیر تو نکلتے نہیں نا گھر سے، لیکن اس کے بدن سے بدبو آئے گی، جتنا صاف ستھرا کیوں نہ ہو، غسل کرے، اچھے کپڑے پہنے، اور لیکن جب آپ قریب بیٹھیں گے تو لازماً کفر کی بو ہوگی۔ تو کہتا ہے کہ اس کے بعد اس نے دیکھا کہ جتنے بندے سو رہے ہیں ان میں تو میرا شکار ہے نہیں،
کہتے پھر بڑا غور کر کے سوچتا رہا، تھوڑی دور گیا، وہاں سے دوڑ کے آیا اور چھلانگ لگائی اور اوپر جو سویا تھا نا صبح کا بیٹا اسی کو جا کے پکڑا، وہ جو دشمن رسول اوپر سویا ہوا، اور کہتے مزہ کا ہوا، اس نے ایسے کیا کہ ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، اور ان کے اٹھنے تک تو مار پھاڑ کے کھا پی کے بھاگ بھی گیا۔ وہ جب اٹھے وہ کون اس کے پیچھے بھاگے گا، کون لاٹیاں لے کے جائے گا، بندوقیں شندوقیں تھوڑی ہوتی تھی اس زمانے میں، تو تیر کمان تھے یا نیزا تھا یا لاٹھی تھی یا تلوار تھی۔ تو کہتا کہ وہ چلا گیا تو اب وہ دعا کرنے لگا، دیکھا میں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی نے بد دعا کی ہے، میرا بیٹا بچے گا نہیں۔ آپ بھی اللہ کے کعبے میں ہیں، مسافر ہیں، ہماری زبانیں تو گندی ہو گئی، کعبہ شریف میں زیادہ رہنے سے آدمی بے ادب ہو جاتے ہیں، وہ ادب اور وہ تمنا وہ تڑپ نہیں رہتی جو باہر کے آنے والے کے دل میں ہوتی ہے۔ آپ بھی دعا کر لیں، اللہ ہم تو عاجز ہیں، اللہم سلط علی الکفار والمشرکین قلبا من خلاف، اللہ تو بھی تو قادر ہے ان ظالموں پہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا حملہ آور کر دے، میرے آگے کیا مشکل؟ یہ تو ہم بیکار ہیں، ہم عاجز ہیں کہ آج ہر طرف سے کفر ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے اور ہم چپراسی بنے کھڑے۔ میرا مولا تیرے آگے تو تیرے پاس تو قدرت ہے، ہم کمزور تھے، لیکن تیری شان تو یہ ہے نا کہ جب تو کسی چیز کا فیصلہ کر دے، چاہے تو ہواؤں سے مروا دے، چاہے تو مچھروں سے مروا دے، اور میرا اللہ تو اگر چاہے تو پانی سے غرق کروا دے، تو اگر چاہے تو ایک فرشتہ بھیجے اور ایک چیخ مرے اور قوم کی قوم ختم ہو جائے، تیرے آگے کیا مشکل ہے؟ تو اب تو بہرحال میرا مولا اپنی شان کن فیکون کا اظہار فرما، حضور کی امت پہ بڑا مشکل وقت آ گیا ہے، اب عالم اسلام کے لیے بڑا مشکل وقت آ گیا ہے، میرا مولا کفر متحد ہو گیا ہے، شیطانی قوتیں شیطانی طواغیت جو ہیں وہ ہر طرف سے تیرے دین پہ قرآن پہ اسلام پہ حملہ آور ہو چکے ہیں، اور ہم عاجز ہیں، ہمیں دفع کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے، لیکن تیرے دربار پہ درخواست کر سکتے ہیں کہ اگر تو نے بھی مدد نہ کی تو تانا دیں گے بدھ کے مسلم کا خدا کو۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بد دعا کی تو قحط پڑ گئی، ابو سفیان آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رحم آ گیا اور حضور نے دعا کی کہ اللہ ان پر اب قحط ختم فرما دے، تو صحابہ کہتے ہیں کہ جیسے حضور نے دعا کی اسی وقت قحط ختم ہو گئی۔ ابو سفیان جب مکے میں واپس آیا ہے تو حالات بدل گئے، اور حضور نے مکے والوں سے بھی کہا، مدینے والوں سے بھی کہا بھی جس کے پاس بھی چیز ہے ابو سفیان کو بھیجو، مکے والوں کو بھیجو، بیچارے مر رہے ہیں بھوکے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم رحم کر دیں، ان پہ عذاب اپنے ٹال لیں، لیکن یہ پھر کفر میں بڑھ جاتے ہیں، یہ پھر اسی کفر میں جا کے کھو جاتے ہیں۔ یہی حال آج مسلمان کا ہے، بیماری آ جائے تو دیکھو روتے یا اللہ رحم فرما، رو رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، اور اگر وہ بیماری سے ٹھیک ہو جائے 2 دن نہیں گزرتے بھول جاتا، پتہ ہی نہیں کہ مجھے تکلیف تھی یا نہیں تھی، اسی طرح پھر شراب کباب وہی گناہ بے نمازی گناہ کو پتہ یاد ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن نے ایک جگہ پر وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ اللہ نے فرمایا جب ہم اپنے بندے پہ انعام کرتے ہیں، رحمت کرتے ہیں، مال دیتے ہیں، صحت دیتے ہیں، طاقت دیتے ہیں، دولت دیتے ہیں، منہ پھیر کے چلا جاتا ہے، اور جب ہم پکڑ لیتے ہیں تو پھر بڑی چوڑی چوڑی دعائیں کرتا ہے، پھر روتا ہے جی حضرت دعا کر دیں، حضرت دعا کر دیں، جب ٹھیک ہو جائے نہ دعا یاد نہ نماز یاد نہ خدا یاد نہ رسول یاد۔ یہی کافروں کا حال ہے، اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ
وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَّلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اگر ہم ان پہ رحم کر دیں اور ان پہ عذاب کھول دیں، لیکن اس کے بعد یہ دوبارہ اپنی اسی سرکشی میں اوندھے جا کے گر جاتے ہیں، تو اصل بات تو یہ تھی کہ اللہ کے راستے پہ آتے اور دعا کرو کہ اللہ عالم اسلام کی عزت کے فیصلے فرما دے۔ الہ العالمین رحم فرما، بس رحم فرما۔ کہتے جی کہ میں نے ام القرا یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے، اس کے لیے کیا شرائط ہیں؟ تو یونیورسٹی میں چلے جاؤ۔ میں تو یونیورسٹی نہیں ہوں، نہ یونیورسٹی کا ملازم ہوں۔ یونیورسٹی موجود ہے، کھلی ہوئی ہے، وہاں آپ چلے جائیں۔ ابھی عبادت القبول و تسجیل میں وہ آپ کو فارم دیں گے، شرائط بتائیں گے۔ شاہد صاحب کی بیٹی کے لیے اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار پہ رحم فرمائے۔ میرے بھی دوست کے بھائی ہیں بیمار ہیں، اللہ سب پہ رحم فرما، سب کو شفا عطا فرما۔ ایک میری رشتہ دار ہے، ان کو کینسر ہے، اللہ کے آگے کینسر کیا چیز ہے، دعا کرو اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہم رب الناس اذہب الباس اشف انت شافی لا، اور سورت فاتحہ سے بڑی دعا کوئی نہیں۔ بس جتنا ہو سکے نا زمزم پلاؤ اور فاتحہ پڑھو اور دم کرو اور پلاتے رہو اور خود دم کرتے رہو۔ یہ دم شم والے پیر فقیر نہ ڈھونڈو، یہ جو آج کل آ گئے ہیں نا 2 منٹ والے استخارے والے پیر فقیر بہت پھیل گئے ہیں دنیا میں، ان کے چکروں میں نہ پڑھو، تم خود پیر ہو تو قرآن شریف پڑھو، 7 دفعہ دم کرو، خود بچی پڑھے، وہ دکھ میں ہے، دکھیارے کی دعا خدا سنتا۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، وہ خود دم کرے، خود پڑھ، نہیں ہے زمزم ختم ہو گیا، پانی تو ہے، اچھا ہر نماز کے بعد فاتحہ پڑھی اور بدن پہ پھیر دی، کوئی مشکل بھی نہیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر منظور ہے تو ساری بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اسود کے بوسہ دینے کے لیے اگر پائپ لگا دیا جائے تو اس لائن کے اندر جائیں، انشاءاللہ اسی پائپ میں پھنس کے حاجی مر جائیں گے۔ یہ تو اتنی کھلی جگہ ہے تو نہیں گزرنے دیتے، جب پائپ لگ گیا تو کیا حشر ہوگا؟ میرا بھائی ساری دنیا الحمدللہ یہ اسلامی حکومت ہے، اس کے اندر بہت بڑے بڑے ریاست حرمین ہیں، پھر کمیٹیاں ہیں، لجنا ہیں، بڑے بڑے مہندسین ہیں، اور وہ سارا سال بحث ہوتی رہتی ہے، غور و فکر ہوتا رہتا ہے کیا کریں کیا کریں کیا کریں، اور وہ فارغ نہیں بیٹھے ہوئے۔ لیکن یہ مسائل تب حل ہوں گے جب ہم سارے خود نظام کے پابند بنیں گے، ورنہ دنیا کا کوئی قانون نہیں ٹھیک کر سکتا۔ اب میرا بھائی آپ دیکھیں نا کہ یورپ میں ہم جاتے ہیں، ایک مہینے تک کبھی گاڑی کے ہارن کی آواز بھی نہیں سنی ہم نے۔ اچھا ہم حیران ہوتے ہیں کہ یار ان کی گاڑیوں میں ہارن ہوتا نہیں ہے، پر کیا بلا ہے، اور ہمارے تو باجا بجاتے ہیں نا، یہ تو ہارن نہیں ہے نا، یہاں تو باقاعدہ پریشر ہارن ہوتے ہیں، جیسے ماشاءاللہ بس نہیں آ رہی بلکہ کوئی ڈانسر ڈانس کرتی ہوئی سڑک پہ آ رہی ہے۔ بالکل وجہ کیا ہے کہ ہر آدمی اپنی ٹریک میں ہے، کسی کو ہارن دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ 60 کلو 70 80 90 جس سپیڈ پہ جانا ہے اسی ٹریک پہ چلے گا۔ جب وہ اسی ٹریک پہ چلے گا پیچھے والا ہارن کیوں دے؟ اچھا جب اس نے گاڑی روکنی ہے تو ناممکن ہے کہ سڑک پہ کھڑی کر دے، جب تک کہ اس کو پارکنگ ایریا نہیں ملے گا وہ گاڑی کھڑی نہیں کرے گا۔ جب کوئی چیز کھائیں گے، پانی پیئیں گے، برسی پیئیں گے، کوئی برگر کھائیں گے، لفافے میں پیک کریں گے، مجانے گے ایسے جنگل میں پھینک دیں، وہ اپنی گاڑی میں رکھیں گے، جب اسٹیشن پہ اتریں گے، سروس اسٹیشن آئے گا، وہاں جو ڈبے مخصوص ہیں ان میں جا کے اپنے ہاتھ سے ڈالیں گے، پھر گندگی کیسے ہو؟
وہاں آپ ایئرپورٹوں میں جائیں، مثلاً 500 400 جہاز بھی کبھی اکٹھے آ جاتے ہیں تو 1600 آدمی ہو جاتا ہے، 400 300 آدمی کی فلائٹ ہے، اور 5-7 کاؤنٹر ہیں، اور جناب ہر آدمی لائن میں آ رہا ہے، مجال ہے کہ لائن توڑے، کھڑا ہے، بس کھڑا ہے۔ تو یہ باتیں میرا بھائی نہ پائپ فائدہ دے گا نہ کوئی، اور یہ باتیں اس وقت فائدہ دیں گی جب ہر آدمی یہ سوچ لے کہ اللہ کا کعبہ ہے اور میں نے زیادتی نہیں کرنی، میں نے دوسرے بھائی کو بھی موقع دینا ہے، اور آرام سے خود فیصلہ کر کے لائن میں آ جائیں، اور جو مقامی کل ان کو بھی بتا دیں گے جی بس لائن میں ہم چلیں گے، انشاءاللہ ہم دھکا بھی نہیں دیں گے، عورتیں ادھر سے آئیں گی، مرد ادھر سے، بالکل سارا نظام ٹھیک ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ورنہ 10,000 پائپ لگا دو، مسلمان نہیں سیدھا ہو سکتا، اس کو اللہ سیدھا کرے تو اور بات۔ اگر کسی عورت کے حالت احرام میں سر کے 2-3 بال ٹوٹ گئے، کچھ بھی نہیں ہوتا، عورت کے ہوں یا مرد کے ہوں، جب ہم وضو کرتے ہیں کئی بال ٹوٹ جاتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں بال ٹوٹ جاتے ہیں، جو بال ٹوٹتا ہے وہ مردہ بال ہوتا ہے، اس لیے کوئی گناہ نہیں۔ شریعت میں حالت احرام میں خود بال نہ کاٹو، خود اس طرح نہ پھیرو، خود کینچی سے نہ کاٹو، خود زبردستی نہ کرو، ورنہ ٹوٹ گیا کوئی مسئلہ نہیں۔ بھائی عمرہ جو ہے نفل عبادت ہے، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی کے نزدیک جس کے لیے بھی آپ چاہیں کر سکتے ہیں۔ طواف زیارت میں بھیڑ تھی، میں نے اشارہ صحیح مقام پہ نہیں کیا تھا، کوئی بات نہیں، اللہ قبول فرمائے۔ کہتے جی کہ خواتین جو پاکستان میں ہیں اگر وہ اپنے گھر میں جماعت سے نماز پڑھیں، بالکل پڑھیں، کوئی نہ پڑھے، کیوں نہ پڑھے، پڑھ سکتی ہے، کوئی منع نہیں۔ ایک عورت اپنے دیور کو جادو کیا، اس کی جان خطرے میں ہے، عورت کا خامد کے ساتھ نکاح رہے گا، خامد کے ساتھ نکاح کیوں نہیں رہے گا؟ تو وہ ایک نکاح میں 2 شوہروں سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے نا، تو ایسی عورت کو بالکل خامد کو حق ہے طلاق دے، دفع کرے۔ بیمار ہیں اللہ شفا دے، ایک عمرہ نفلی عبادت ہے، کر کے جس کے لیے دعا کریں گے اللہ اس کو ثواب دیں گے۔ میں نے احرام کراچی سے باندھا، جدے اترا، مجھے دوست لینے کے لیے آیا، میں اس کے گھر احرام باندھا ہوا ٹھہر گیا، صبح غسل کیا، پھر احرام باندھ لیا، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر غسل تم نے خوشبو والے صابن سے کیا تو دم پڑ گئی۔ پاکستان سے آیا ہوں، میں نے مسجد عائشہ سے عمرہ کیا ہے، بہرحال طواف میں زیادہ ثواب ہے، لیکن اگر کوئی عمرہ کرے تو امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے نزدیک جائز ہے، اور امام احمد ابن حنبل منع فرماتے ہیں۔ کہتے جی کہ اگر مجھے جرمانے کی دم دینی ہو تو وہ مکے میں ہی دینی ہوگی، وہ پاکستان میں نہیں دے سکتے، لیکن اگر پیسے نہیں ہیں کوئی بات نہیں، جب اللہ توفیق دے وہاں سے کسی کو پیسے بھیج کے دم کرا دے۔ اب یہ ایک آدمی ہے سوال لکھنے والا، بیٹھا لکھتا رہا، فارغ ہوگا نا سوال سے۔ اگر قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے تو سلام نہ کریں۔ بہت سارے لوگ 11ویں اور جمعراتیں مناتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ ہم اسلامیات کی کتابیں پڑھتے ہیں، اس میں بعض آیات بھی ہوتی ہیں، ان کو آپ بغیر وضو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ مومنین کی صفات قرآن اور تورات میں ہیں، انجیل میں ان کو کسی نام سے مثال دی ہے، تو آپ انجیل دیکھیں، میں نے انجیل نہیں پڑھی، مجھ سے سبق یاد نہیں ہوتا ہے، رب زدنی علما پڑھا کرو۔
مدینہ منورہ جائیں تو واپسی پہ احرام ضرور باندھیں، مدینہ منورہ میقات ہے۔ وعدہ خلافی اگر ہم کریں گے یا خیانت، تو یہ حقوق العباد ہے، بندوں کے معاملے میں خیانت کرو گے نا، بندے سے وعدہ کر کے خلاف کرو گے تو حقوق العباد ہے۔ آدمی ایسا رومال رکھتا ہے کہ سجدہ رومال پہ ہوتا ہے، تو کوئی حرج نہیں، قالین پہ سجدے نہیں کر رہے ہو، قالین پہ ہو جاتا ہے، رومال پہ نہیں ہوتا۔ عجیب بات ہے۔ اصل یہ ہے نا، رومال والوں پہ اعتراض کرنا ہے بیچارہ، کرے کیا غریب، وہ اپنا جوش تو پورا کرے نا، نماز ہو جاتی ہے، فکر نہ کرو۔ عورت اپنے شوہر سے کتنی دیر دور رہ سکتی ہے؟ یہ تو عورت سے پوچھے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ بہرحال حضرت عمر فرماتے تھے 6 مہینے سے زیادہ دور نہ رہیں۔ ڈرائیور ہوں، کاروبار کے لیے طائف جاتا ہوں، طائف جائیں تو آپ نماز سفری پڑھیں گے، طائف سے واپس آئیں تو 250 کلومیٹر ہو جاتا ہے، آپ مسافر ہیں، سفر کی نماز پڑھیں۔ ارادہ کریں تو نہیں لکھا جاتا، لیکن اگر مکے میں کوئی ظلم یا شرک کا ارادہ بھی کرے تو لکھا جاتا ہے۔ کہتا ہے جی کہ مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں دکانداروں سے چیز کے خریدنے کے ریٹ میں زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے، یہ پہلے دور کی بات تھی، اب تو دکاندار ہمارے بھائی بیٹھے ہیں انشاءاللہ، آپ نے کرنا 2 روپے والی چیز 20 روپے مانگیں گے، ان سے بحث نہیں، بلکہ 50 دکان دیکھنے کے بعد سودا لیا کرو، ورنہ یہ بخشائے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ لوگ تو 2 نمبر بیچتے ہیں، نہیں 6 نمبر کو 1 نمبر بنا کے بیچتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں بڑی پرانی بات ہے، اتفاق سے کبھی کبھی غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، تو میں گیا تو سامنے ایک کپڑے کی دکان ہوتی تھی، وہ میرا شاگرد تھا، ایسے دماغ خراب خیال آ گیا، میں نے کہا یار شاگرد ہے، چلو کم از کم ایک تو صحیح کپڑا دے گا، اور دوسرا اگر رعایت نہ بھی کرے تو کم سے کم صحیح ریٹ دے دے گا، چلو زیادہ لحاظ نہ بھی کرے استاد کا۔ میں چلا گیا، میں نے کہا یہ دو کپڑے شپڑا خریدا، اور میں نے کہا استاد دیکھیں آپ سے میں پیسے نہیں، میں نے کہا نہیں بغیر پیسے کے تو میں لیتا نہیں ہوں، تم ایسا کرو کہ تم اپنی خرید ریٹ جو ہے نا جس پہ خریدا ہے وہ لے لو، تاکہ تمہارا نقصان نہ ہو، اور نفع تم نے گویا میرے لیے چھوڑ دیا، تمہاری مہربانی ہو گئی۔ اس نے کہا جی میں نے یہ 10 ریال پہ خریدا ہے، اب مثال کے اب یاد نہیں رہا، پرانی بات ہے، اور آپ کو اصل خرید پہ دے رہا ہوں، ٹھیک میں نے لیا، پیسے دے دیے۔ اس سے ایک دکان آگے ویسے اتفاقاً ایک دوست مجھے ملنے والا تھا، وہ میرا کھڑا ہو گیا، اس کے بعد بھی وہی کپڑا پڑا تھا، میں نے کہا یار یہ کیسے دیتے ہو؟ اس نے کہا جی 8 ریال میٹر، یعنی شاگرد نے 10 ریال میں دیا خرید کہہ کے، وہ 8 میں ویسے بیچ رہا تھا، خدا جانے خرید تو 5 کی ہوگی یا 6 کی ہوگی۔ میں پھر شرم سے نہیں گیا اس کی دکان پہ، نے کہا کیا کہوں جا کے، جب اس کو پہلے حیا نہیں آیا تو میرے جانے سے حیا آ جائے گا، لیکن اس بیچارے کو پتہ لگ گیا کہ استاد سامنے کھڑے تھے اس دکان پہ، اس سے جا کے پوچھا اس نے کہ تم سے کوئی کپڑا پوچھا تھا؟ انہوں نے کہا یہ کپڑا کیا بتایا؟ میں نے کہا 8 بتایا۔ او تم نے مجھے خراب کیا ہے۔ کہتے جی کہ مشرک اگر دعوت قبول نہ کریں اسلام کی تو سیدھی بات ہے، دنیا میں رہنے کا تو سب کو حق ہے، یہودی ہو، نصرانی ہو، مشرک ہو، کافر، اگر اسلام کے پاس قوت ہے تو ان کو دعوت دیں، دعوت نہ مانیں تو پھر جہاد کریں، لیکن قوت نہ ہو تو صبر سے گزارا کریں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ شیعہ کافر ہے، چلو تمہارا عقیدہ ہے نا، تمہارا عقیدہ دلیل ہے۔ تبلیغ کا کام جو ہے وہ تو قرآن حدیث سے ثابت ہے، تو آپ لوگوں کو کیوں نہیں کہتے کہ تبلیغ کریں؟ تو یہ روز ہم کیا کریں؟ تبلیغ ہی تو کر رہے ہیں اللہ کا بندہ۔
کہتے جی کہ امام صاحبان جو جبہ پہنتے ہیں حضور پاک نے بھی پہنا ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ ایسے تھا، یعنی اس زمانے میں جیسا تھا۔ ایک آدمی پاکستان سے روزگار کے لیے آیا ہے، حدود حرم میں ہے، اس نے آتے وقت عمرہ نہیں کیا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عمرہ بھی کرے اور ایک دم بھی دے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ چونکہ وہ کام کی نیت سے آیا ہے، عمرے کی نیت سے ہی نہیں آیا، تو اس پہ دم نہیں پڑے گی۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ عمرہ نہ کرے، وہ بھی کہتے عمرہ کرنا چاہیے تھا، تم نے اپنا ثواب ضائع کیا ہے۔ رمل کرنے وقت بھاگنے کی ضرورت نہیں، بس ایسے جیسے پہلوان چلتا ہے۔ اگر ایک آدمی نے احرام باندھنے کے بعد حمام میں جا کے دونوں چادریں اتار کے لٹکا دی تاکہ گندی نہ ہو، کوئی بات نہیں، پھر چادریں کھولنے سے احرام نہیں بھاگ جاتا، احرام نیت کا نام ہے، چادروں کا نام احرام نہیں۔ ہوا میں کسی کی چادر اڑ جائے تو گویا عمرہ اڑ گیا، احرام اڑ گیا، عجیب عقل ہے۔ طواف میں عورتیں ساتھ لگ جاتی ہیں تو اپنی عورتوں کو سمجھاؤ، اس کو لوگوں کے بس میں تو نہیں ہے۔ رات میں اگر اکثر غلط خیالات وغیرہ آتے ہیں جس کی باعث ناپاکی ہو جاتی ہے، تو بہرحال ایک تو یہ ہے کہ آپ رات کو جب سوئیں تو آیت الکرسی اور معوذتین پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، اور نوجوان ہیں تو کوشش کریں شادی کی تاکہ پھر غلط خیالات جو ہے اس سے آپ بچ جائیں۔ اگر اپنے ہاتھوں سے بندہ اپنی یعنی گناہ کرے تو قیامت میں ہاتھوں کو اللہ حاملہ کر کے اٹھائیں گے کہ حشر والے دیکھ لیں گے اس نے یہ حشر کیا تھا۔ اگر آدمی کے قطرات آتے ہیں تو یہ منی کی نہیں ہوتی، مزی ہوتی ہے، اس کے لیے استنجا کافی ہے۔ عمرے کے لیے آتے ہیں، حج کے لیے آتے ہیں، دعوت کی نیت سے جائیں۔ جب حج کے لیے آ رہے ہیں تو حج ہی تو دعوت ہے نا، حج کرے گا تو لبیک نہیں پڑے گا، دعوت دے رہا ہے نا۔ ہر مسلمان بادشاہ ہو یا گدا ہو اس کو تبلیغ کرنی چاہیے۔ میری والد والدہ سب بیماروں کو اللہ شفا دے۔ سورۃ یاسین کی فضیلت آپ فضائل قرآن میں پڑھیں۔ دادی دادا جو بھی ہیں سب جو فوت ہو گئے اللہ ان کی قبروں پہ رحمت کرے، جو زندہ ہیں شفا دے۔ اگر ہم نفل نماز میں قرآن دیکھ کے پڑھیں جائز ہے۔ جو لاولد ہیں اللہ ان کو اولاد عطا فرما۔ میں نے جب شادی کی تو بیوی سے حق مہر معاف نہیں کروایا، لیکن میں نے شکرانے کے نفل پڑھے تھے۔ نفلوں سے ادا نہیں ہوتا، اس کو ادا کرو۔ نفل تو تمہاری لیے عبادت ہے نا، بیوی کا حق المہر تو دو نا، معاف کیوں بھائی؟ یعنی پہلے دن سے نیت ہی معاف کروانے کی، بڑا شریف آدمی ہے بھائی، یعنی دینے کی نیت ہی نہیں تھی، معاف کروانا تھا اس نے۔ ادا کرو فوراً، ورنہ بیوی کے حق المہر کی وجہ سے جہنم میں جاؤ گے۔ یہ حقوق العباد ہے۔ میری 9 سال کی بچی بیچاری بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے۔ پہلے اذان جو تھا نا ایک صحابی نے خواب دیکھا، حضور نے منظور فرما لیا، تو جس بات کو حضور منظور فرما لیں سنت ہو گئی۔ آدم علیہ السلام کے علاوہ بھی کسی نبی کی امت میں بھائی بہن سے شادی ہوا، میں نے تو نہیں پڑھا، صرف آدم کا پڑھا ہے، باقی اللہ عالم۔ عشر جو نکالنا ہے تو جو پیداوار ہوگی اس کا عشر نکلے گا، اخراجات نکالنے کے بعد تو بچے گا کیا؟ اللہ پاک آپ کی دعائیں اور سب کی دعائیں اور سب کی تمنائیں قبول فرمائے اور منظور فرمائے اور سب کی حاضری منظور فرمائے۔
اگر مجھے سجدہ صاحب کرنا ہو تو صاحب جو ہے سلام پھیر کے بھی کر سکتے ہیں، ایک سلام پھیر کے بھی سارے طریقے حدیث میں موجود ہیں، کوئی بھی کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ایسے مسئلے نہیں جن پہ آدمی لڑا جائے۔ عورتوں سے طواف میں ٹکر ہو جاتی ہے، چہرہ نہیں ڈھانپتی ہے، نظر پڑ جاتی ہے، ہماری ٹکر تو الحمدللہ کبھی نہیں ہوئی، تمہاری آخر کیوں ہو جاتی ہے؟ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ بھئی اللہ کا شکر ہے آخر میں یہاں پیدا ہوا، اتنی زندگی گزر گئی، ٹوٹا پھوٹا ایک آدھا طواف تو کر ہی لیتا ہوں نا، لیکن ہماری تو ٹکر کبھی نہیں ہوئی، تمہاری آخر کیوں ہوتی ہے؟ اس کا مطلب ہے نیت بھی گڑبڑ ہے۔ آدمی خیال رکھے کبھی ٹکر نہیں ہوتی۔ آپ نظر نیچے رکھیں کبھی اس کے چہرے پہ نہیں پڑے گی۔ ابھی آپ طواف کا تجربہ کرنے کے نظر بر قدم، جیسے بزرگ ہمارے کہتے ہیں نا کہ نظر اپنے قدموں پہ ہو، اللہ کا خوف دل میں ہو، نظر جھکی ہوئی ہو، اب مجالے دیکھیں کبھی ٹکر ہو۔ موسیقی حرام ہے، موبائل فون بجتا ہے تو یہ بجانے والے آخر کو ہندو تو نہیں ہے، مسلمان ہیں، ان کو خود حیا آنی چاہیے، یہ بھی مسئلہ ہے بتانے کا نا۔ جو اللہ کے حرم میں آئے ہیں، کبھی ہندو بھی مندر میں یہ موسیقی نہیں بجاتا، وہ اپنے بھجن تو گاتا ہے لیکن موبائل کی گھنٹیاں نہیں بجاتا۔ اب اگر ان کو خود کعبے کا حیا نہ ہو تو مولوی مکی کے کہنے سے کوئی حیا آ جائے گا؟ اگر قرآن لے کر طواف میں پڑھیں بابا جائز ہے، لیکن پھر اسی سے ٹکر لگ جاتی ہے، قرآن گر بھی سکتا ہے، اس لیے وہ چیزیں پڑھیں، درود شریف ہے، کلمہ شریف ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اصل معنی ہے جس میں تیرا دل لگے۔ ایک آدمی بیمار ہے، اللہ سب کو شفا دے، ہر بیمار پہ رحم فرما۔ میری بھی طبیعت خراب رہتی ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ بابا خود دعا کیا کرو، میری دعائیں لگتی تو میں خود ٹھیک ہو جاتا۔ ہاں، میری دعائیں لگتی تو میں خود بیمار ہوں، مجھے پریشانی ہے، تکلیف ہے، گھر میں بھی، مجھے ذاتی طور پر بھی۔ میری دعاؤں میں کچھ نہیں ہے، اصل دعا تیری ہے جو درد سے نکلے گی اندر سے۔ روزی میں برکت کے لیے دعا، بالکل جی آپ استغفار پڑھا کریں۔ بینک سے سود پہ ٹریکٹر لینا خالص حرام۔ مسجد میں آ کر سونے والا منافق ہے، میں نے تو نہیں کہا، پتہ نہیں آپ نے خواب دیکھا ہے، میری ٹیپ لے آؤ کل کی، میں نے کہا مسجد میں آ کے سونے والا منافق ہے، لے آؤ۔ اسے پتہ نہیں، خواب دیکھتے رہتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں نا نیند میں، خود سو رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں مولوی مکی نے کہا تھا، پتہ نہیں سونے والا منافق تو ہم نے کبھی زندگی میں نہیں سنا۔ بی بی فوت ہونے کے بعد شوہر بی بی کی پیشانی پہ بوسہ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا، پہلے جو دیے وہ چھوڑے، مرنے کے بعد تو چھوڑو بیچاری کو، پھر زندگی رہی تو جنت میں انشاءاللہ۔ کچھ صحابہ بیمار نہیں ہوئے، سنتا ہوں، تم غلط سنتا ہو، یہ کوئی مسئلہ ہے، میں سنتا ہوں، صحابہ بیمار نہیں ہوا، صحابہ بیمار بھی ہوا، دکھ بھی آیا، تکلیفیں بھی آئیں، سب کچھ۔ کبھی بھی تکلیف ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، اور اللہ والوں پہ تکلیف ان کے درجات بڑھانے کے لیے آتی ہے۔ جیسے انبیاء پہ تکلیفیں آئیں، انبیاء تو گناہوں سے پاک ہیں، تو ان کی شان کو اونچا کرنے کے لیے آئی۔ کہتے جی کہ آپ کے طالب جو ہے نا بوڑھے بہت لڑتے ہیں، بھی عمر ہوگی لڑنے کی، اور کیا کریں، اس عمر میں لڑے نہیں تو کیا کریں، کام کے ہوتے ریٹائر ہو جاتے۔ بھئی آخر محکمہ کیوں ریٹائر کر دیتا ہے؟ وہ جانتا ہے اب ہر کسی سے لڑیں گے، جائیں گے پر چھٹی کریں، تو یہ عمر ہے ان کی لڑنے کی، لڑنے دو ان کو، من نعمر ہو نکس ہو خلق، یعنی میں جو ان کو روکوں پھر میرے ساتھ لڑیں، اپنی کھال بچا کے میرے گلے ڈال رہے ہو۔ غسل جنابت میں مجھے بہت دیر لگتی ہے، تو اس کا میں کیا کر سکتا ہوں؟
اب یہ کو حل ہے؟ کہتے ہیں جی کچھ لوگوں کا خانے کعبے میں سیلاب آیا تھا، لوگ طواف نہیں کر سکے، سانپ طواف کر رہا تھا. ہم نے تو نہیں دیکھا سانپ کو، ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اس سیلاب میں بھی طواف کر رہے ہیں. کہتے جی کہ بعض دکانوں پہ ایسے وہ بنے ہوتے ہیں کپڑے لٹکانے کے لیے ہینگر، کہ اس میں عورت کی ساخت نظر آتی ہے لیکن گردن نہیں ہوگی، گردن کاٹ دی جاتی ہے. بچیاں گڑیاں پسند کرتی ہیں، بالکل کوئی بات نہیں، گڑیاں کھیلنا جائز ہے. بی بی عائشہ گڑیاں کھیلتی تھی. اگر طواف الوداع کرنے کے بعد ہم نہ جا سکیں کوئی بات نہیں، پھر آئیں، نماز پڑھیں، طواف کریں، پھر رہیں. طواف الوداع کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے ہمیں گھر سے نکال دیا ہے. مانا ہے جب آئے تھے عمرے کا طواف کیا، جا رہے ہیں تو وداع کا طواف کر رہے ہیں، نہیں گئے پھر آ جاؤ. تعلیمی امتحانات میں آسانی کے لیے کوئی دعا بتلائیں. رب زدنی علما اور سورۃ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. یہ پڑھا کریں انشاءاللہ، اللہ خیر کریں گے. لیکن تیاری بھی کرو، صرف میری دعا پہ نہ رہنا. میں نے عمرہ کیا لیکن بال نہیں کٹوائے، اب بال بھی کٹوائیں اور ایک بکری دم بھی ادا کریں. اگر عورت عمرے کے بعد بال نہ کٹوائے، دم پڑ گئی، بال بھی کٹوائے، ایک بکری دم بھی ادا کرے. نماز میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھیں، حنفی ہیں تو نہ پڑھیں، حنبلی ہیں تو پڑھا کریں. کہتے جی کہ آپ نے جو لکھا تھا کہ دشمن دہشت گرد، آپ ٹھیک ہے، آپ کا یہ اور آپ کا جو فکر ہے یہ بھی ٹھیک ہے. دعا کریں اللہ پاک رحمت فرمائے، اللہ مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت کرے. عقیقے کے لیے اللہ لڑکا دے تو 2 بکرے یا 2 دمبے، اور لڑکی ہو تو 1. میری بیوی کو 1-2 روز سے کپڑوں پہ کبھی کبھار داغ لگ جاتا ہے. میرا بھائی دیکھو، عورتوں کو پتا ہے کہ یہ اس کے حیض کے دن ہیں یا نہیں ہے. اگر حیض کے دن نہیں ہے ویسے داغ لگ گیا تو یہ چلنے سے، گرمی سے، موسم کے بدلنے سے بھی ہو سکتا ہے، وہ نمازیں پڑھتی رہے. اگر اس کے ایام حیض کے آ گئے ہیں، اس میں داغ لگا ہے تو وہ حیض کی علامت شروع ہو گئی. یہ تو فیصلہ عورت خود کرے گی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا الہ العالمین، عالم اسلام کے غلبے اور عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ کفر کو ذلت آوے شکست دوچار فرما. یا اللہ فلسطین ہو، کشمیر ہو، مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام مساجد و مدارس کی حفاظت فرما. یا اللہ دین والوں کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، دین کی تبلیغ کرنے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. یا الہ العالمین، ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریاں، پریشانیاں سب اپنی رحمت سے دور فرما. اللہم انا نعوذ بک عن الہم والحزن، ونعوذ بک عن العجز والکسل، ونعوذ بك عن الجبن والبخل، وعن غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك عن جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لا تجعلنا فتنة للماكرين، لا تجعلنا عقدة للعاكرين، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم احفظنا واحفظ أهلنا، أولادنا، إخواننا، أخواتنا، أزواجنا وذرياتنا، بيوتنا وبيوت المسلمين عن الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك عن جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اجعلنا في زمانك وأمانك وإحسانك.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.